السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو بہت بہت مبارکباد۔ اللہ تعالی ہم سب کو سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کا ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو ہے ہم انشاءاللہ عز و جل یہ سوالوں کے جو جواب ہیں اس کے جو ہے انشاءاللہ جوابات دیں گے روزوں کے متعلق۔ تو سب سے پہلے جو ہے پہلا سوال یہ ہے کہ روزے کب شروع ہوئے؟ پہلا سوال یہ ہے ان بھائیوں کا کہ یہ بتا رہے ہیں روزے کب فرض ہوئے۔ تو یہ روزے جو ہیں میرے آقا امام الانبیاء حضور علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے گئے تھے تو اس کے 1.5 سال کے بعد 10 شعبان المعظم کو روزے فرض ہوئے ہیں۔ یعنی کہ جب میرے آقا امام الانبیاء حضور علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ شریف چلے گئے تو دوسری ہجری میں 10 شعبان المعظم کو رمضان کے جو ہیں روزے فرض ہو گئے تھے۔ دوسرا سوال کیا ہے بھئی آپ کا؟ دوسرا سوال یہ ہے کسی نے دل میں نیت کی کہ میں روزہ توڑ رہا ہوں تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں، دل میں نیت کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزہ اگر جان بوجھ کر کوئی بھی چیز کھائے گا تو پھر ٹوٹ جائے گا۔ اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اگر بھول کر کوئی چیز کھا پی لی ہے تو پھر اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آگے بھئی تیسرا سوال کون سا؟ روزہ کس عمر سے کسی پہ فرض ہوتا ہے؟ روزہ، نماز، یہ جو چیزیں ہیں یہ جب انسان بالغ ہو جاتا ہے، مرد ہو یا عورت، عاقل بالغ، اس پر جو ہے روزہ اور نمونو چیزیں فرض ہو جاتی ہیں۔ آگے والا سوال۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کیا آپ روزہ رکھ کے ڈرپ یا پھر کوئی ٹیکا اس طرح کی چیز لگوا سکتے ہیں؟ نہیں لگوا سکتے، کیونکہ اس صورت میں جو ہے بعض علماء کرام نے اجازت تو دی ہے جان بچانے کے لیے، مگر بہتر یہ ہے کہ نہ کوئی ٹیکا لگوایا جائے، نہ کوئی ڈرپ وغیرہ کچھ بھی نہ لگوایا جائے، بہتر یہی ہے۔ آگے والا سوال۔ آگے والا سوال یہ ہے کہ کیا آپ روزے کی نیت رات کو سونے سے پہلے کر سکتے ہیں؟ ہاں، روزے کی نیت آپ کر سکتے ہیں، بالکل۔ یہ نیت آپ نے کی ہے اور آپ کا روزہ انشاءاللہ ہو جائے گا۔ اور تراویحوں کے بغیر کیا روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ تراویحوں کے بغیر بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ تراویح پڑھی جائے۔ تراویح پڑھیں گے تو انشاءاللہ ان کا علیحدہ ثواب ملے گا اور روزے کا علیحدہ ثواب ملے گا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ روزہ دار کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی اس کی بخشش و مغفرت کے لیے دعا مانگتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور کوئی سوال؟ کیا روزے میں آپ لوگوں کا اگر خون نکلے تو روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں، روزے کی حالت میں اگر جسم سے خون نکلے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کھانے پینے ان چیزوں سے جان بوجھ کر اگر یہ کام کیا ہے تو پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے، خون نکلنے سے نہیں ٹوٹتا۔ اور اگلا سوال ہمارے ایک بھائی نے خود کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اگر روزے میں ہمیں اور اگر ہمارے منہ میں مٹی چلی جاتی ہے جان بوجھ کے اور اگر ویسے چلی جاتی ہے ہماری حرکت کی وجہ سے تو کیا روزہ ٹوٹے گا؟ اچھا، یہ چلتے ہوئے مٹی گٹا یہ چیزیں جو ہے منہ میں چلی جاتی ہیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر کسی جگہ میں ایسی صورت تھی اس نے منہ کھول لیا تو منہ کھولنے سے اندر ہوا، دھواں اور یہ مٹی وغیرہ چلی گئی تو اس صورت میں خطرہ ہے ٹوٹنے کا، ورنہ جو چیزیں کھانے پینے والی ہیں اگر وہ منہ میں گئی تو اس صورت میں جان بوجھ کر اگر اس نے نگل لی تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر آپ اپنا خود کا تھوک نگل لو تو کیا روزہ؟ تھوڑا بہت تھوک جو ہوتا ہے اگر یہ نگل لیا جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک ہوتا ہے تھوک کو منہ میں جمع کرنا، جمع کر کے زیادہ کر کے اس کو نگل لینا جان بوجھ کر، تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، مکروہ ہو جاتا ہے۔ اور اب اگلا سوال آپ سے یہ ہے
کہ کیا جب آپ افطاری کرتے ہیں، افطاری سے اگر آپ 1-2 منٹ پہلے یا کوئی 10 منٹ پہلے جان بوجھ کے نہیں، غلطی سے اگر آپ روزہ کھول لیتے ہیں تو کیا اس کا روزہ نہیں ہوتا یا پھر روزہ ہو جاتا ہے؟ ہاں، افطاری سے پہلے، کیونکہ ابھی ٹائم نہیں ہوا، کسی نے چاہے ایک بھی پہلے کھا پی لیا، کچھ بھی کر لیا، تو اس صورت میں روزہ اس کا جاتا رہے گا۔ ہمیں خیال کرنا چاہیے جب اعلان ہو افطاری کا، اس کے بعد جو ہے ہم افطاری کریں، کھائیں پئیں، اس سے پہلے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، کچھ بھی نہیں کھانا پینا چاہیے۔ اور اگلا سوال یہ ہے کہ آپ کو افطاری اپنے محلے کی مسجد کی اذان کو دیکھ کے کھولنی چاہیے یا پھر جو ٹائم ہوتا ہے ٹائم پہ کھولنی چاہیے؟ مسجد کچھ مسجدوں میں اذان بعد میں ہوتی ہے، روزہ پہلے کھل چکا ہوتا ہے۔ نہیں، یہ ایک پاکستان میں روٹین ہے کہ جیسے ہی ٹائم ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ اعلان کر دیتے ہیں بھئی افطاری کا ٹائم ہو گیا ہے، آپ روزہ افطار کر لیں، تو وہ ٹائم کے مطابق چلتے ہیں، تو محلے کی مسجد کے آپ مطابق چلیں۔ اگر کوئی ایسی بات ہے، وہ کوئی اور لوگ ہیں جو جلدی 1-2 منٹ کھول دیتے ہیں، تو پھر احتیاط کریں، اپنے ٹائم کے مطابق آپ نے روزہ افطار کرنا ہے، یہ خاص خیال کرنا ہے۔ اور اب آپ سے سیکنڈ لاسٹ کوشچن کرواتے ہیں، اور یہ کوشچن یہ ہے کہ اگر آپ روزے کے وقت خوشبو لگاتے ہیں، زیادہ خوشبو لگاتے ہیں، تو اس کے بارے میں روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ خوشبو ماشاءاللہ سنت رسول ہے، خوشبو تو لگانی چاہیے، خوشبو سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بلکہ خوشبو لگا کر مسجد میں جانا چاہیے۔ تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، خوشبو لگانا، خوشبو لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور آخری سوال یہ ہے کہ جب آپ روزہ رکھنے والے ہوتے ہیں اور آپ بھول جاتے ہیں اور آپ صبح اٹھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں ہمارا روزہ ہے، تو اس کے بارے میں بتا دیں، نیت رات سے ہو تو پھر یا پھر صبح کی نیت مانی جاتی ہے؟ ہاں، نیت جو ہے اصل میں دل کے ارادے کا نام ہے۔ جب ہم رات سوتے ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ صبح پھر ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمانا۔ ہماری جو وہ نیت ہوتی ہے وہی افضل و اعلیٰ ہے، وہی ٹھیک ہے۔ اگر صبح بھی نیت کر لی تو یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اصل جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم رات کو جو نیت کر لیتے ہیں۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہ یہ ہمارا آخری سوال ہے، مگر ابھی 2 بھائی کا اور سوال ہاں آیا ہے، تو ان کا یہ سوال ہے کہ اگر آپ روزے رکھتے ہیں، سارے روزے رکھتے ہیں، اور اگر کوئی اور ایسا ہوتا ہے آپ کے گھر میں جو سارے روزے نہیں رکھ پاتا، تو کیا آپ اسے روزوں کا ثواب دے سکتے ہیں؟ نہیں، کسی کو روزے کا ثواب نہیں دے سکتے۔ اس کا یہ ہے کہ اگر کسی نے بطور مجبوری یا کوئی بوڑھا آدمی ہے، ضعیف ہے، بیمار ہے، روزے نہیں رکھ سکتا، تو وہ روزے کے بدلے میں قرآن مجید کی آیت ہے، اس کا وہ فدیہ دے گا۔ ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ تو یہ قرآن پاک کی آیت ہے، اس کے بدلے میں جتنا بھی وہ بنے گا وہ کسی غریب کو، یتیم میں اس کا جو فدیہ ہے وہ دے گا۔ اور آخری سوال یہ ہماری طرف سے آتا ہے، انشاءاللہ اس کا اگلا پارٹ بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا جو دوسرے رمضان میں لانچ ہوگا۔ آپ یہ بتا دیں کہ اگر آپ روزے کے وقت کہیں دور چلے جاتے ہیں، یعنی کہ کہیں دور آپ جاتے ہیں جہاں پہ آپ کو پیسے، تو پاکستان میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے، مگر اگر آپ ایسے جاتے ہیں کہ آپ کو ٹائم کا نہیں پتہ لگتا اور آپ ٹائم سے کوئی 10-12 منٹ لیٹ افطاری کر لیتے ہیں، تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ ہاں، احتیاط کرنی چاہیے، خیال کرنی چاہیے۔ اگر کسی جگہ آپ نے جانا ہے تو آپ اپنا ٹائم نوٹ کر لیں، بھئی اس علاقے میں کب جو ہے نا روزہ افطار ہوتا ہے، تو اس کے مطابق آپ روزہ افطار کر لیا کریں، یہ اس کا طریقہ کار ہے۔ اور اب آپ سے یہ ہم آخری سوال جو کر رہے ہیں، اس کا یہ بہت زیادہ پوچھے جانے والا سوال ہے پاکستان میں، کہ یہ آپ جب فجر کی نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد یہ ہر روزے میں، یعنی کہ پورے رمضان میں آپ کو کوئی ایکسٹرا عبادت یا کوئی نماز، قرآن کے علاوہ کوئی عبادت کا حکم ہے تو وہ آپ بتا دیں، اور اس کے بعد اینڈ کریں۔ ہاں، بات یہ ہے کہ رمضان المبارک میں جو چیز ہے
وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے ہم نے روزے رکھنے ہیں، تراویح پڑھنی ہے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے۔ ہاں، صبح صبح جب ہم روزے کے لیے اٹھتے ہیں تو ہمارے لیے بہتر اور افضل یہی ہے کہ ہم اس وقت تہجد کے کچھ نوافل پڑھ لیا کریں۔ سبحان اللہ، ہم اٹھتے تو ویسے ہی ہیں سحری کے لیے، روزہ رکھنے کے لیے، اگر اس وقت ہم کچھ نوافل تہجد کے پڑھ لیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہوگا، اللہ رب العالمین کی بڑی مہربانی ہوگی، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا۔ تو ہمیں ویسے بھی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک کا ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہمارے ملک کا جو ہے ملک کے اندر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نفاذ عطا فرمائے، اور اللہ پاک اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہمارے ملک کی سرحدوں کی بھی حفاظت فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔